اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ چل رہی ہے جی، چھٹا سپارہ، رکوع نمبر 8 ہے آج۔ قال موسیٰ لقومہ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی ہے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کا احسان، علیکم جو تم پر ہوا، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بنایا حکمران، وآتاکم، اور تمہیں عطا فرمایا، ما لم یؤتی احدا من العالمین، جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے جہانوں میں۔ پیچھے ہم کل کے رکوع میں بھی دیکھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ جتنی نوازشات اس قوم پہ ہوئی ہیں اتنا ہی ان لوگوں نے جھٹلایا ہے دین کو، انبیاء کو، حتیٰ کہ انبیاء کو قتل تک کرنے کے یہ جو درپے رہتے تھے۔ اس رکوع مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کا احسان یاد کرو، یعنی یہ جو پیغمبر اللہ کے آئے ہیں یہ اللہ کے انعامات اور احسانات کا تذکرہ بھی اپنی قوموں سے فرماتے رہے ہیں کہ جب اللہ نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں حکمران بنایا، یعنی یہ ایسی قوم ہے جہاں اگر 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں تو اکیلے 1,00,000 پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ یہ اتنی مطلب ملکیت ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبروں کا سلسلہ سب سے زیادہ اس قوم میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ملوکیت یعنی حکمرانی بھی عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں وہ عطا فرمایا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ یعنی کسی قوم کے بارے میں آپ نہیں پڑھیں گے بنی اسرائیل کے علاوہ کہ بادلوں کے سائے ان کے ساتھ رہتے تھے، کسی کے بارے میں آپ نہیں پڑھیں گے کہ سمندروں نے رستے بنا دیے ہوں کسی کے لیے، کسی قوم کے بارے میں آپ نہیں پڑھیں گے کہ من و سلوہ ان کے لیے کھانا جو ہے بغیر کسی مشقت کے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے میٹھے اور نمکین ہر طرح کے کھانے کا بندوبست فرما دیا۔ یہ سارے انعامات، یہ سارے احسانات کس پہ ہوئے ہیں؟ بنی اسرائیل پہ۔ پھر آپ اگلی آیت میں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں، التی کتب اللہ لکم، جسے لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹھ پھیرتے ہوئے، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے لوٹو گے۔ یہ پیغمبر ان کو کیا ویژن سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس ہدایت کا اللہ نے تمہیں وہ نگران بنایا ہے کہ اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لکھ دیا۔ یعنی جب فرعون کے عذاب سے انہیں نجات ملی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں مصر جیسی سرزمین عطا فرمائی کہ وہاں تم رہو، اور فتن قالب حاصل، تم پیٹھ پھیرتے ہوئے نہ لوٹنا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ یعنی اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا دین سے پیٹھ پھیرنے سے کے مترادف ہے کہ جب انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے تو وہ کیا ہے، فلاح کی طرف چلتا ہے، اور جب وہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، وہ دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اپنے رہنما اپنے مینٹور کا وہ کے پیچھے چلنا انسان ترک کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ کالو، کہنے لگے، یہ اوپر تو بات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے کہا، پھر کالو وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس زمین میں تو بڑی جابر قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز یہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ یہاں سے نہ نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ ادھر سے نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ یعنی جس شہر میں انہیں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ قوم کیا طویلیں پیش کر رہی ہے کہ وہ بڑے جابر ہیں، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، جب تک وہ یہاں سے نہیں جائیں گے ہم یہاں داخل نہیں ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ، دو آدمیوں نے کہا، من الذین یخافون، جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، کہ
جن پہ انعام اللہ نے فرمایا تھا کہ بے دڑک داہر ہو جاؤ ان پر دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہوگے دروازے سے تو یقیناً غالب آ جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ یعنی یہاں یہ ایک نقطہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ سے جو ڈرتا ہے اس پہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ عام طور پہ ہم اللہ کے فضل کا پیمانہ کیا ہم بناتے ہیں، فلاں کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں اس پہ بڑا فضل ہے، فلاں کے سارے بچے باہر سیٹل ہو گئے ہیں اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، فلاں کے جو بچے ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے ہیں اس پہ بڑا فضل ہے، اور فلاں کے پاس بڑی دولت ہے، بینک بھرے ہوئے ہیں، اس پہ کیا ہے اللہ کا فضل۔ یعنی یہ ہمارا ججمنٹ کا پیمانہ ہے۔ اللہ کا فضل کس پہ ہوتا ہے؟ تقوی والے پہ۔ اللہ کا فضل اس پہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ حدیث پاک ہے راس الحکمت محافت اللہ، کے دانائی کی بنیاد خوف خدا ہے۔ یعنی دانائی یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت ہو اس پہ اتراتا پھرے، دانائی یہ نہیں ہے کہ ہم سارا دن بیٹھ کے برانڈز کی باتیں کرتے ہیں، دانائی یہ ہے کہ آپ کے دل میں تقوی کتنا ہے، آپ کے دل میں خوف خدا کتنا ہے، آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ جب انسان ہے، یہ کائنات کا رول ہے کہ ہم جس سے جتنا ڈرتے ہیں نا اس سے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ یہ واحد اللہ کی مقناطیسی محبت ہے کہ جس سے جتنا انسان ڈرتا ہے اس کے قریب آ جاتا ہے، تو جب اس کے قریب آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے بندے کو معاف بھی فرماتا ہے اور اس پہ نگاہ رحمت بھی فرماتا ہے۔ تو یہ اہل تقوی جو ہے، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وہ جن پہ اللہ کا انعام، کہ وہ جو اللہ سے ڈرتے، انہوں نے کہا کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم یعنی اتنے زیادہ لوگ دروازے سے داخل ہوگے تو پھر تم ہی غالب رہو گے۔ یعنی اتفاق میں برکت ہے نا۔ اب ہم یہ جتنی مسلمان ممالک ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، یہ سارے فرقوں میں بٹ گئے ہوئے ہیں، اور مقام افسوس ہے نا کہ کفار اور مشرکین منافقین یہود نصارہ کیوں نہیں ڈرتے۔ ایک وقت تھا کہ 313 سے کانپ رہے تھے 1000 کافر، اور آج دنیا میں کتنے کروڑوں مسلمان ہیں لیکن کسی پہ کوئی داغ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تقوی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ توکل نہیں ہے جس کا اللہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ پہ بھروسہ تو کرو۔ یعنی ہم یہ دیکھیں، اب یہ اس کا واقعہ ہوا ہے، اس کا اسرائیل کا اور غزہ کا معاملہ چل رہا ہے۔ ایران میں حماس کے صدر کو بلا کے تو شہید کر دیا جاتا ہے، تو کیا میسج گیا ہے؟ یہ جو یورپی حکمران ہیں ان کو تو یہی میسج گیا ہے کہ یہ غدار قوم ہے، یہ بک جاتی ہے، یہ اپنوں کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں میں اتحاد جب نہیں ہوگا تو کسی پہ غلبے کی کیا، اس کو ان لوگوں کو تو ہم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا کیسے جا سکتا ہے، ان کو آپس میں دبایا کیسے جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وعد اللہ فتوکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو۔ یعنی اگر ہمارا اللہ پہ بھروسہ مضبوط نہیں ہے تو ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس درجے پہ ہیں۔ قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلھا، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں قیامت تک، ابداً قیامت تک، ما داموا فیہا، جب تک وہ یہاں رہیں گے، فاذھب انت، آپ جائیں، وربک، اور آپ کا رب جائے، فقاتلا، اور دونوں لڑو، انا ھاہنا قاعدون، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے۔ اب یہ اس قوم کا جواب سنیں کہ وہ سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ نبوت عطا فرمائی تھی، ایٹ اے ٹائم یہ دو بھائی دونوں نبی تھے اپنی قوم میں۔ تو یہ جتنا قوم کو سمجھاتے، قوم اتنا ہی کیا کہتی کہ آپ اور آپ کا رب لڑیں جا کے، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے اور ہم انتظار کریں گے۔ کالا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اب موسیٰ علیہ السلام ان سے فیڈ اپ ہو کے اللہ سے رجوع فرما رہے ہیں کہ ربی، اے میرے پروردگار، انی لا املک الا نفسی، میں اپنی ذات کے کسی چیز کا مالک نہیں سوائے واہی اور اپنے بھائی کے، فافرق بیننا، جدائی ڈال دے ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اب یہ دیکھیں، تنگ آمد بجانگ آمد، جب انسان تنگ آ جاتا ہے کسی چیز سے تو ڈیفینیٹلی اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔
یہاں یہ پیغمبروں کا شیوا ہے نا کہ جو راہ آپ سدھار نہیں سکتے، جس راہ پہ چلنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، جن لوگوں کو آپ اپنا نہیں بنا سکتے، ان کا معاملہ یوں کیجئے، ہاتھ باندھیے اور رب کے سپرد کیجئے۔ آپ نے بھی یہی کیا، آپ نے عرض کی کہ یا اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ بھی کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی جب تک قوم کی رہنمائی فرما رہے تھے ذمہ داری بھی تھی۔ یہ آپ پیچھے غور کریں نا، سورہ بقرہ میں غور کر لیں کہ تھی کہ ریگستانوں میں اگر بادلوں کے سائے چل رہے ہیں تو کس کی مصاحبت میں؟ موسیٰ کے ساتھ ہے نا قوم۔ اگر وہ ایک پتھر سے 12 چشمے نکل رہے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ موسیٰ کا عصا پڑ رہا ہے ہر چیز پہ اور رستے بن رہے ہیں ہم کے لیے۔ اگر فرعون کے ظلم سے نجات مل رہی ہے تو کس کے صدقے مل رہی ہے؟ موسیٰ کے صدقے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے نا تنگ آ گئے، یعنی اللہ کی نوازشیں سمیٹتے جاؤ، اور جب اللہ کے لیے جنگ کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ جاؤ آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ آپ نے پھر کیا دعا مانگی کہ یا اللہ میں ان سے بری ہوں، میں صرف ذمہ دار ہوں اپنا اور اپنے بھائی کا۔ یعنی یہاں پہ آپ کیا نے نوازشوں کا سلسلہ ختم وہ سارا سلسلہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی مصاحبت سے رحمتیں برس رہی تھی۔ اللہ معافی پہ معافی دیے چلا جا رہا تھا۔ تو یہ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کہ یا اللہ جدائی ڈال دے۔ آپ نے یہ مانگ لیا اب جدائی کہ قالا اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ یہ سرزمین علیہم ان پر 40 سنتاً 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے۔ یتیہون فی الارض یہ سرگرداں پھریں گے زمین میں۔ فلا تأسوا علی القوم الفاسقین آپ اس نافرمان قوم کے انجام پر افسوس مت کیجیے۔ یعنی یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ مالک نہیں بن سکتے کسی چیز کے، یہ ہمیشہ ظلم کرتے رہیں گے۔ یہ اب اسرائیل کیا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک فرمان پڑھ رہی تھی کہ اسرائیل ریاست نہیں ہے جسے ہم تسلیم کریں، اسرائیل تو امت مسلمہ کے سینے میں گھونپا گیا خنجر ہے کہ جس کا جو زخم ہے وہ ہمیشہ ہی تازہ رہے گا۔ اگر اہل اسلام سوچیں تو ان لوگوں کو تسلط کا غلبہ، یہ تو پیغمبر کی بد دعا ہے ان کے ساتھ، یہ مالک نہیں بنیں گے، یہ ہمیشہ ہی چھیننے والے ہوں گے، یہ ہمیشہ ہی غاصب بن کے زندگی گزاریں گے، اور غاصب انسان کچھ بھی بن جائے وہ اللہ کی رحمت کے قریب نہیں جا سکتا۔ آپ غور کر لیجئے گا کہ چھین کے کھانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور بانٹ کے کھانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے نا اس پہ مواخات مدینہ پہ کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی بے یار و مددگار بے سر و سامانی کی حالت میں، جب وہ مدینہ میں آ گئے، ریاست مدینہ قائم ہوئی، تو مواخات مدینہ جس وہ بھائی چارے کو کہا جاتا ہے کہ انصار جو مدینہ کے باشندے تھے اور مہاجرین جو مکہ سے وہاں پہ آئے تھے، تو ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا۔ کیسے؟ جس کے پاس 2 باغ تھے اس نے ایک باغ اپنے بھائی کو دے دیا، جس کے پاس زمینیں تھیں اس نے آدھی زمین دے دی، جس کے پاس ایون میں پڑھ رہی تھی 2 بیویاں تھیں، پیچھے وہ کفار نے اپنی بیٹیاں رکھ لی اور مسلمانوں کو ایسے ہی نکال دیا۔ کئی ایسے مسلمان تھے جو جوڑا جوڑا ہجرت نہیں کر کے آئے تھے، ان میں سے ایک کو طلاق دے کے کہا کہ تم اپنا گھر بسا لو۔ یہ مواخات ہے، یہ اسلام کا طریقہ کار ہے کہ اسلام ہمیشہ بانٹنے کو ترجیح دیتا ہے اور کفر ہمیشہ غصب کرنے کو، چھیننے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ تو ان کے ساتھ پیغمبر کی بد دعا ہے جو رہنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ مومنوں کا کیا شیوا ہے۔ اب ہمارا بھی یہی ہے نا کہ رب لڑے اور لڑے مولانا ہادم رضوی کے رشتہ دار، ہم کیوں جائیں؟ ہم تو الجھے رہیں گے اپنے بجلی کے بلوں میں، ہم تو الجھے رہیں گے اپنی سو کارڈ مہنگائی میں، ہم تو الجھے رہیں گے اپنی سیاست کے تماشوں میں۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں نیک قیادتیں عطا فرمائے۔ پہلے اللہ کی ذات ہمارے وہ ظاہری باطنی دنیا کو تبدیل فرمائے کہ جیسا ہم ظاہر میں دکھنا چاہتے ہیں ہم باطن میں بھی ویسے بن جائیں۔ پھر جب کوئی قوم درست ہو جاتی ہے، اپنے اعمال درست کر لیتی ہے، تو پھر اللہ انعام کے طور پہ انہیں نیک حکمران عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی قوم بہک جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے، تو سزا کے طور پہ پھر ظالم حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان سارے کھاتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پریشان حالوں کی مدد فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔